اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاری۔ خواتین و حضرات، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو قرآن مجید میں احکامات اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں، ہم سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو خواتین حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے اتباع سنت کا عجیب واقعہ۔ اسی ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران جب ایران میں کسرہ پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، تو آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کے لیے تواضع کے طور پر کیا ہوا کہ کھانا سامنے لایا گیا اور رکھا گیا۔ جب چنانچہ کیا ہوا کہ آپ نے کھانا شروع کیا۔ کھانا جب شروع کیا تو کیا ہوا کہ اس کھانے کے دوران ہی آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اسی لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو اٹھا لو۔ اگر اس کے اوپر کچھ مٹی وغیرہ بھی لگ جائے تو بھی اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو۔ اب کیا ہوا کہ جب نوالا نیچے گرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس نوالوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے بڑھایا، اور آپ کے برابر میں کیا ہوا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو کوہنی مار کر اشارہ کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو دنیا کی سپر طاقت یعنی کسرہ کا دربار ہے۔ اگر تم اس دربار میں زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو تم ان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقت نہیں رہے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے یہ نوالا اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیں، یہ انہوں نے بات کی۔ اب کیا ہوا، اس کے جواب میں کیا کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس میں جو ہے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ چاہے یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، عزت کریں یا ذلت کریں یا مذاق اڑائیں، لیکن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ان کے، دیکھیں، یہ ان کے فالوور ہیں، یہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایسے لوگ جو صحابی ہیں، یہ لوگ صحیح فالوور ہیں، سچے فالوور ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے جو ہے اتنے بڑا جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی کسرہ کے دربار میں جو بیٹھے ہیں، اس کو ان کے میں کوئی جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، جو حدیث ہے، اس کو انہوں نے اس سے بڑا جانا۔ خواتین حضرات، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ کون ہے، آپ بتائیں؟ دیکھیں، سپر پاور جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سارا نظام یہ چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ہمارے لیے باعث رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بہتر تعلیم ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر چاہے کوئی بھی کسی کے دربار میں آپ بیٹھے ہوں، یا کسی بھی بڑے جو ہے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوں، یا کوئی بھی ایسا بادشاہ کے پاس کسی بیٹھے ہوں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ان کو آپ کبھی مت چھوڑیں، ورنہ آپ رسوا ہو جائیں گے، ورنہ آپ برائی کی طرف دھکیل جائیں گے۔
تو خواتین و حضرات، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت بتائی گئی ہے، اتباع سنت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم ان کو فالو کریں، نہ کہ جو ہیں آج کل کے بادشاہ یا ان کے غلامی میں لگ جائیں، یا ان کے جی سر جو کرتے ہیں لوگ ان پہ لگ جائیں۔ تو ہمیں جو ہے جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ہے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔